تسبیح ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب. مولا کی تسبیح مختصر سی تسبیح ہے, زیادہ لمبی تسبیح نہیں, جیسے جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے. اس کا ذکر مفاتیح میں بھی ہوا ہے, بہار الانوار میں بھی ہوا ہے. مولا کہتے ہیں کہ جو میری تسبیح پڑھے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1000 دنیا کی بلائیں دور ہوں گی. برزخ اس کے لیے آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ ایمان پہ مرے گا, اور جنت میں 1000 درجات بلند ہوں گے. کہ مولا وہ تسبیح کون سی ہے؟ چھوٹی سی تسبیح, بڑا سا سوال. ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ, میرا باپ میرے کمائے ہوئے پیسوں کو مجھ سے پوچھے بنا نکال لیتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, میں اتنی محنت سے کماتا ہوں, وہ پوچھتا بھی نہیں, نکال دیتا ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا بلاؤ اس کے باپ. ایک صحابی گئے, رسول اللہ نے بلائے. خیریت تو ہے, کیوں بلائے؟ کیا تیرے بیٹے نے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ تو بغیر پوچھے پیسے نکال لیتا ہے. صدمہ ہوا باپ کو. کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. بیٹے نے بلایا, جاتا ہوں. راستے میں کچھ اشعار کہے, شاعر تھا, اشعار گنگناتے ہوئے آ گیا. ادھر جبرائیل رسول کے پاس پہلے آ گئے. دیکھیے باپ کا مرتبہ کیا کا کیس بعد میں سالو کرنا, پہلے وہ اشعار سننے کے لیے اللہ نے کہا ہے. کیا پریکٹیکل اشعار اس نے کہے کہ قدرت ہل کے رہ گئی. اللہ اکبر, قدرت ہل کے رہ گئی. اللہ اس پہ اتنا مہربان ہو گیا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی, اور اگلے پچھلے سارے رشتہ داروں کو جنت اس کے نصیب میں لکھ دی. پہلے اشعار سنیے. اب آیا وہ شخص, رسول اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر سینے سے لگایا. بیٹا دیکھ رہا ہے, میں تو شکایت لے کے آیا تھا, یہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو کے سینے سے لگائے. کیا شکایت کی بات, کیا فیصلہ تو بعد ہوگا, پہلے وہ اشعار تو سناؤ. کون سے اشعار؟ جو تم راستے میں کہتے آ رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی میں نے کسی کو سنایا نہیں, میں نے بس کہا, ابھی میں خود لکھا نہیں ہوں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ جبرائیل نے خبر دی, اللہ نے تیرے اشعار کو بہت پسند کرا, بہت سراہا. اشعار سنا. اس نے کہا کہ اشعار کیا ہے؟ میری آپ بیتی میں نے اشعار میں کہی ہے. کیا کہا؟ اب اس نے اشعار سنانے شروع کیے, جس کا موضوع کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عربی میں اشعار تھے. اب وہ کہتا ہے, بیٹا آج تو اتنا پرایا ہو گیا, میری شکایت اپنے باپ کی شکایت عالمین کے رسول سے کر دی. اتنی بڑی شخصیت کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. معرفت دیکھی, چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے ڈائریکٹ کہہ دیتا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر تیرے پیسوں کو چھونا اپنے پر حرام کرا دیتا. بیٹا تو نہیں جانتا, تو جوان ہو رہا ہے, میں بوڑھا ہو رہا ہوں. تیری کمر سیدھی ہو رہی, میری کمر جھک رہی ہے. تو دیکھ سکتا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا. تو محنت کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. تو مختار بنتا جا رہا ہے, میں مجبور بنتا جا رہا ہوں. بیٹا تجھے نہیں پتا, میں ایک مزدور آدمی تھا. میں بوجھا اٹھا کے یعنی بوریے اٹھا کے کماتا تھا, اور اتنا ہی کماتا تھا جتنے کی ضرورت ہوتی تھی. ایک دن دھوپ کا وقت تھا, تو بھی میں جب بھی گھر آتا کچھ نہ کچھ چیز, کیونکہ تو انتظار کرتا میرا بابا آئے گا, کچھ ٹافی لائے گا, مٹھائی لائے گا, اور میں تجھے دیکھ کے ساری تھکان بھول جاتا. میں تجھے دیتا, تو خوشی سے کودنے لگتا, تو میری ساری تھکان دور ہو جاتی. ایک دن میں بڑا پیاسا تھا, اور میں کچھ پیسے, اس دن مجھے بہت چھوٹی سی مزدوری ملی تھی, میں وہ لے کے آ رہا تھا. میرے لال میرا دل چاہا کہ سامنے کچھ مشروب مل رہا تھا, پی لوں, کیونکہ بہت پیاسا تھا. پھر یاد آیا, تیری آنکھوں میں مایوسی آ جائے گی اگر میں مٹھائی تیرے لیے نہ لوں. لہذا میرے بچے, میں نے پیاس کو برداشت کیا. تیرے لیے میں نے کچھ پھل خریدے, کچھ فروٹ خریدے, اور راستے بھر سوچ سوچ کے چل رہا تھا میرا بچہ دیکھے گا کتنا خوش ہو جائے گا. اور جیسے تو نے دیکھا خوش ہو گیا, تو میری پیاس مانو چلی گئی. بیٹا اچانک تجھے جب سے تو کمانے لگا ہے, تیرے میں بدلاؤ آ گیا ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھتا میں وہی باپ ہوں جس کا تو انتظار کرتا تھا؟ بیٹا تو میرے پڑوسی سے بہت عزت سے بات کرتا ہے, جو کہ میری عمر کا ہے, جبکہ تو مجھ سے بیزاری سے بات کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ چل باپ نہ سمجھتا, پڑوسی سمجھ کے بات کر لیا کر. بیٹا کم سے کم پڑوسی نہیں سمجھتا تو نوکر سمجھ کے دو وقت کی روٹی مجھے دے دیا کر. مجھے تیرے پیسے نکالنے کی ضرورت نہ پڑے, اس لیے کہ میں بیمار رہتا ہوں, مجھے دوا کی ضرورت تھی, میں نے ان پیسوں سے دوائی خریدنا چاہی. لیکن بیٹا اگر تیری خوشی نہیں ہے تو میں اب سے پیسے نہیں نکالوں گا. رسول اللہ رونے لگے. جتنے افراد تھے صحابی سب رونے لگے.
رسول اللہ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو اور تیری ساری کمائی تیرے باپ کی، اس کو حق ہے کہ تجھے پوچھے بنا تیرا پیسہ خرچ کرے، کیونکہ آج تیری پہچان تیرے باپ کی وجہ سے، تیری کمائی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا وجود تیرے باپ کی وجہ سے. اور یاد رکھ لے اگر باپ کی آنکھ لگ گئی تو تیری نمازیں بیکار، تیرے روزے بیکار. تو سارے محترم یہ اسلام ہے. لیکن یہی محبت چاہے وہ باپ کی ہو یا ماں کی ہو اگر مودت میں بدل جائے تو کیا ہوگا. ایک واقعہ انشاءاللہ پیش کروں گا جو موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے، بالکل موضوع پر ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھے پر محمد. اللہ چاہتا ہے کہ ان سے مودت کرے، محبت نہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایک لگاؤ ہوتا ہے، جہاں مودت آتی ہے قربانیاں آ جاتی ہیں، قربانیاں آ جاتی. عمار ابن یاسر یہ وہ ہیں جو اس زمانے میں اسلام لائے تھے جب اسلام لانا ایک چیلنج تھا. لوگ مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے، وہ بھی خاص کر اگر کوئی کسی کا غلام ہو. جناب عمار غلام تھے، یاسر کے بیٹے تھے، باپ بھی غلام، ماں سمیہ وہ بھی کنیز تھی. تو ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ لیکن جب وہ گزر رہے تھے رسول اللہ کو بولتے ہوئے سنا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جو غذا کو پیدا کیا. اب یہ سنتے چلے گئے. اس کے بعد انہیں لگا کہ واقعا یہ ان کے الفاظ میں جادو ہے. رسول اللہ کے پاس آئے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ کہا اسلام. کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا. اب جب کلمہ پڑھ لیے عمار جب واپس آئے تو پتا چلا ابو سفیان کو کہ عمار نے کلمہ پڑھ لیا. کہا لے کے آؤ. عمار کو قید کر کے بالکل چوراہے پہ، چورستے پہ، مارکیٹ پلیس میں کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ کہا لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس وقت اتنا ہی کلمہ تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نہ محمد رسول اللہ آیا تھا نہ علی ولی اللہ آیا تھا. لیکن دیکھیں ایمان کے بعد اس پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے، اور قائم رہنے والے کیسے گریٹسٹ پرسنالٹیز تھے. انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک کیریکٹر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. جناب عمار سے کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ. کہا یہ ہو نہیں سکتا. کہا کہ تو غلام ہے. کہا ہوں غلام. مار ڈالیں گے. کہا یہ جسم غلام ہے لیکن میری روح محمد مصطفیٰ کی غلام ہے. علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہو، جو کچھ کرنا ہے کر لو اس جسم کے ساتھ. اتنا مارا گیا کہ ایسے نہیں مانو گے، تمہارے سامنے ہم تمہارے ماں باپ کو کاٹ ڈالیں گے. ادھر ماں نے کہا بیٹا مجھے فخر ہے کہ تم مسلمان ہے، میں بھی مسلمان بنتی ہوں. باپ نے کہا میں بھی مسلمان بنتی ہوں، جو اتنا بہادر بناتا. تو ایک مرتبہ جناب عمار نے فخر سے ماں باپ کی طرف دیکھا اور ابو سفیان کی طرف دیکھا. اب تو کیا کرے گا؟ کہا دیکھ ہم کیا کرتے. ایسا نیزہ مارا گیا جو ماں کے پھسلیوں کو توڑتا ہوا دوسری طرف. اب کیا کہتا ہے عمار؟ کہا لا الہ الا اللہ. ماں نے کہا بیٹا میں تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تجھے اسلام پہ ایسے ہی قائم رکھے. فکر نہیں کرنا بیٹا، آج نہیں تو کل ہماری موت تھی، ہم بوڑھے ہو چکے. اپنے اسلام کو جوان رکھنا. ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا فکر مت کر. کہ اچھا اب اس کو ختم کرو. جناب عمار کی آنکھوں کے سامنے جناب یاسر کے دونوں پیروں میں رسی باندھی گئی، ایک اس اونٹ کو ایک اس اونٹ کو. دو اونٹ مخالف سمتوں میں دوڑائے گئے، پورا جسم دو ٹکڑے ہو گیا. عمار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جناب عمار کو لوہے کی ذرا پہنائی گئی اور اس پہ آگ رکھ دی گئی. اب کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. رسول اللہ نے فوراً علی کو دوڑائے، یا علی جاؤ ہمارے چاہنے والوں کو جا کے خرید کے لے آؤ. مولانا کے کہا عمار غلام ہے بیچتے ہو؟ جو اس وقت کی قیمت جتنی تھی اس کے ڈبل یعنی 10 گنا زیادہ بتائی. مولا علی نے دے دیا اور لے لیا. لے کے رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے پہلا جملہ کہا عمار میں تیرے ایمان کو سلام کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں مودت. اسے کہتے ہیں مودت. محبت وہ کہ مطلب پہ دم توڑ دے، لالچ پہ دم توڑ دے، خوف میں دم توڑ دے. محبت الگ شے ہے، مودت اور شے ہے. مولا علی کا جملہ جناب عمار کے لیے. دیکھیے ہم کسی کے لیے کہیں یہ اور بات ہے، معصوم کہتے تو سرٹیفکیٹ بن جاتے.
کہتے ہیں عمار تیرے ہڈیوں میں اسلام اتر گیا ہے. علی جس کے لیے یہ کہیں اسے عمار کہتے ہیں. تیرے ہڈیوں میں اسلام اتر گیا. ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ آخر میں ہوتی ہے. پہلے جلد ہوتی ہے, اس کے بعد فیٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد مسلس ہوتے ہیں, آخر میں ہڈی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو گزارتے ہوئے مطلب یہ ہے اب مودت کی اس منزل پہ ہوتا ہے عمار. تو اٹھے گا تو ایمان کی راہ میں, بیٹھے گا تو ایمان کی راہ میں, بولے گا تو ایمان کے لیے, سوئے گا تو ایمان کے لیے, جاگے گا تو ایمان کے لیے. اسے کہتے ہیں مودت. ایک سلوات پڑھے گا محمد. ظالم محترم, دنیا میں اگر جینا ہے جو اللہ نے دیا اس سے راضی رہو. تقسیم خدا پہ کبھی اعتراض نہ کرنا. یا تو جو چاہتے ہو حاصل کر لو, یا جو حاصل ہے اس سے خوش ہو جاؤ. ایک سلوات پڑھے گا محمد والا. برزخ کی اگر تیاری کرنی, مولانا نے کہا برزخ کا انتظام خود کر کے آنا, باقی ہم دیکھ لیں گے. کیونکہ برزخ ہے کیا چیز؟ پہلی تو بات یہ میں نے کل بھی بتایا تھا, دنیا میں برزخ میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا چھوٹی ہے, برزخ انتہا سے زیادہ بڑی ہے. دنیا کی زندگی 50 60 70 80 سال ہے, لیکن برزخ کی زندگی ہزاروں سال ہے. یہ ہم جانتے نہیں, 10,000 سال, 50,000 سال, 1,00,000 سال, کتنی بھی لمبی ہو سکتی. اور دنیا ایک سوشل لائف ہے. یہاں پہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, لیکن برزخ میں تنہا سفر کر لیں. یہ سفر کیسا سفر ہے؟ یہ ہمارے کیے ہوئے کا سفر ہے. جب تک ہمارے کیے ہوئے ختم نہیں ہو جاتے, یعنی غیبت کی سزا نہ پالے, حسد کی سزا نہ پالے. کیوں حسد کر کے کیا فائدہ جبکہ برزخ ایسا بنا رہے ہیں؟ اگر انسان ذرا سوچ لے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے. دیکھیے ایک بات میں بتا دوں بہت فرینکلی, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں مثلاً 1 گھنٹہ آپ کا لے رہا ہوں, تو میں اس ہال میں اگر 50 آدمی بیٹھے ہیں تو میں آپ کے 50 گھنٹے لے رہا ہوں. اس کا سوال مجھ سے کیا جائے گا. اللہ سوال کرے گا 50 گھنٹے میں تو نے دیا کیا؟ لہذا مجھے اپنی برزخ بچا کے رکھنی ہے. ایک سوال پڑے گا. مجلس کا مطلب صرف سراہ کے چلے جانا نہیں ہے. مجلس وہ ہے جو آپ میں انقلاب پیدا کرتا ہے, آپ میں ایک چینج آ جائے تو مجلس قبول. مطلب ایک بلند ترین سلوات پڑے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو ہم کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, جاب کرتے ہیں, برزخ میں کیا کریں گے؟ برزخ میں بھی کوئی کام ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اعمال کا دروازہ برزخ میں بند ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں اعمال, یعنی نماز آپ برزخ میں نہیں پڑھ سکتے, روزے آپ کے چھوٹ گئے تو برزخ میں نہیں رہ سکتے. وہ یہیں سے کوئی بھیج دے بڑی بات ہے بھائی, جو اپنی نہ پڑھے تو دوسروں کی کیا پڑھے گا. تو جو ہے نا آپ کی ذرا کڑوی کڑوی باتیں ہیں, لیکن ذرا برداشت کر لیجیے. سب بات پڑے گا. برزخ سننا ہو تو تیاری کے ساتھ سنیے گا. تو اذان محترم, برزخ میں کام کیا کر رہی ہے؟ وہاں جواب تو ہے نہیں. برزخ کو درک کرنا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ دنیا الگ ہے, برزخ الگ ہے. پیٹ کے اندر کے بچہ کیا دنیا کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا کیا, اسے کیا پتا. اسی طریقے سے برزخ کیا ہے ہمیں کیا پتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اشارے معصومین نے دے دیے, کچھ روایتیں ہو گئی, کچھ واقعات ہو گئے جس سے ہمیں اندازہ لگا کے چلتے کہ یہ برزخ ہے. ورنہ سوائے معصومین کے حقیقت برزخ کوئی جان ہی نہیں سکتا. اسی لیے معصومین نے کہا برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ. مطلب کیا انتظام کا مطلب تیاری خود کر کے آؤ, مطلب دنیا سے تیاری کر کے جاؤ. یہ نہیں کہ آنکھ بند ہو گئی اچانک اپنے آپ کو برزخ میں دیکھا تو کیا ہوگا. تو یہ مجلس حسین اسی لیے. ایک سلوات پڑھے پر محمد والا. یزید کو کل بھی خطرہ تھا حسین سے, یزیدیوں کو آج بھی خطرہ ہے حسین سے. رضان محترم, برزخ کام کیا کرتے ہیں؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پہ جو دیکھیے ہر ایک کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے. آپ علی کو جیسے سمجھتے وہ الگ ہے, آپ سمجھتے وہ الگ ہے, آپ سمجھتے, ہر ایک کی معرفت الگ الگ ہے. ہر ایک کا علم لمیٹڈ ہے. وہ اپنے علم کے حساب سے علی کو سمجھتا ہے. علم کم ہے تو علی کم سمجھ میں آئے گا, علم زیادہ ہے تو علی زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو جو کمی رہ گئی تھی نا وہ یہاں پوری کی جاتی ہے. دیکھیے جنت
लूड़े लंगड़े ऐब वालों की जगह नहीं है। ये बरज़ख में फिल्टर होता है। जो इल्म की कमी थी, कभी हमने जाके इल्म में दीन हासिल ही नहीं किया, तो अब यहाँ इल्म सिखाया जाता है ताकि अहले बैत और समझ में आए। जब अपने गुनाह से हम पाक हो जाएंगे, इस लायक हो जाएंगे कि अली का जिक्र सुन सके, इस लायक हो जाएंगे मीसम जैसे टीचर के सामने बैठ सके, हबीब जैसे टीचर के सामने बैठ सके, और जो है ना मिक़दाद जैसे टीचर के सामने बैठ सके। मिक़दाद का इल्म भी अजीब व गरीब, इतना भरोसा है मौला कायनात पे। मिक़दाद एक दिन कहते हैं, मौला कुछ कर्जदार हो गया हूँ और भूखा भी हूँ, क्या चाहिए मिक़दाद, जो आप दे दें। क्या ये पत्थर उठाओ। मिक़दाद ने पत्थर उठाया, क्या देखो तो सही, सोने का हो गया। अली ने अभी हाथ नहीं लगाया, ना कुछ कहा, सोने का हो गया, जाओ ले लो, तुम्हारी 7 नस्लों तक काफी है। मिक़दाद ने एक और पत्थर उठाया, उसको ठोक के एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, कहा आज के लिए इतना काफी है, फेंक दिया बाकी पत्थर। कहा फेंका क्यों, कल के लिए क्यों नहीं रखा। कहा जिसके पास आप जैसा मौला हो, जिसके पास आप जैसा मौला, उसे कल की फिक्र करने की क्या जरूरत है, आप करोगे मेरी फिक्र। तो ज़ाहिर मोहतरम वहां पे इस चीज को लेवल करने के लिए, क्योंकि जन्नत एक क्वालिटी की जगह है। जन्नत वो जगह है जहां सब एक जैसे होंगे। जन्नत वो जगह है जहां पे ऐबदार नहीं जाएगा। तो ऐबों को खत्म करने की जगह बरज़ख है। जब ये इन लेवल्स जन्नत में यानी बरज़ख में भी लेवल्स है। एक छोटे लेवल का है, जैसे दुनिया में गरीब है, एक मिडिल क्लास है, एक अमीर है, वैसे ही बरज़ख में लेवल्स है। छोटे लेवल की मारिफत वाला छोटी लेवल पे रहेगा, उससे बड़ी मारिफत वाला उससे बड़ी जगह पे, उससे बड़ी मारिफत वाला उससे बड़ी जगह पे। क्यों? ताकि लोगों को आगे बढ़ने का एक उत्साह पैदा हो कि मेरी जगह छोटी है, मुझे वहां तक जाना है। वहां वाले यहां आ सकते हैं, ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। कहा क्यों? अली ने कहा इसलिए कि इंसानी फितरत यह है कि जब अपने से अच्छी जगह देखता है किसी की तो मायूस हो जाता है। अल्लाह नहीं चाहता कि बरज़ख में किसी को मायूस करे। वो आते हैं, इनको इल्म सिखाते हैं, ये इल्म सीख के वहां पहुंचते तो वो और आगे बढ़ जाते। ये लेवल्स पार करते करते वो जमाना आ जाता है जिसे कयामत कहते हैं। अब कयामत के बाद अब जो नमाज़ें, जो वाजिब चीजें हमसे छूट गई है, उसकी तो सजा है। गुनाहों को अल्लाह माफ कर सकता है, मौला माफ करवा सकते हैं, लेकिन वाजिबात जो रह गई हैं तो तब जाके उनकी सिफारिश जो करते हैं उसे अहले बैत कहते हैं, ताकि जन्नत में जाए इंसान। तो जाने मोहतरम, जन्नत इतनी आसानी से नहीं ले लीजिएगा। जन्नत तक पहुंचने के लिए पहले बरज़ख की फिक्र करें, अपनी नमाजें खुद अदा करें। ये ना सोचे कि मेरे बच्चे हैं कर लेंगे, मेरी औलाद है कर देगी। नहीं, जिसको बरज़ख बनाना है उसे तैयारी तो करनी है। तो जाने मोहतरम, बरज़ख के ऐसे हालात सामने आते हैं। तो अगर बहाउद्दीन बहुत बड़े आलिम गुजरे, उनके स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट था, बहुत कुंज़ा है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी सवाल करो उसके पास जवाब नहीं होता। क्या अजीब लड़का, इत्तेफाक से मर गया। मरने के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद अगर बहाउद्दीन को कोई मसला ऐसा दरपेश आया जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। हर आलिम के पास जाते, का नहीं अंदाजा नहीं है, तो बड़े मायूस से हो गए। तो उस दिन ख्वाब में उस शागिर्द को देखा, क्या मैं आपका मसला समझा दूं? क्या तू समझाएगा, मुझे समझाएगा? कहा हाँ। क्या आपका मसला क्या? ये मसला है। तो कुरान से ये है जवाब, हदीस से ये है जवाब, तारीख से ये है जवाब। ये हैरान हो गए, तुझे इतना इल्म कैसे आएगा? क्या मैं अबूज़र से सीखता हूँ। सलवात तो बड़े बड़े मोहम्मद वाल। तो बरज़ख में भी काम है हमारे लिए। जो यहाँ नहीं पढ़े थे ना, वहां पढ़ना पड़ता है। और वो पढ़ने तक जो नहीं पढ़े थे ना, उसकी सजा बड़ी सख्त है। पता नहीं कितनी घाटियां पार करनी पड़ेगी, पता नहीं कितने जाना नशेब पार करने पड़ेंगे, पता नहीं कितने खतरनाक मोड़ों से गुजरना पड़ेगा। लिहाजा बरज़ख को कभी ना भूलिएगा। बरज़ख उसकी बेहतरीन होती है जो रोज सूरह यासीन पढ़ता है। बरज़ख उसकी बेहतरीन होती है जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ता है, जो रोजाना मौला कायनात की तस्बीह पढ़ता है। मौला की तस्बीह मुख्तसर सी तस्बीह है, ज्यादा लंबी तस्बीह नहीं, जैसे जनाब फातिमा ज़हरा की तस्बीह है। तस्बीह है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब है।
اس کا ذکر مفاتیح میں بھی ہوا ہے، بہار الانوار میں بھی ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو میری تسبیح پڑھے میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1000 دنیا کی بلائیں دور ہوں گی، برزخ اس کے لیے آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ ایمان پہ مرے گا، اور جنت میں 1000 درجات بلند ہوں گے۔ کہ مولا وہ تسبیح کون سی ہے؟ 10 مرتبہ ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ چھوٹی سی تسبیح، بڑا سا ثواب۔ بتائیے کتنا مہربان ہمارا مولا ہمارے پہ، جو تعلیم دے دیے مولا۔ ایک سوال پڑے گا برزخ کے 2 الگ الگ شاخیں ہیں، ایک وادی السلام ہے جس میں مومنین رہتے ہیں، ایک وادی برہوت ہے جہاں پہ کفار مشرکین یا خطرناک گناہ کیے ہوئے مومن جو مر جائے انہیں بھی وہاں بھیجا جاتا ہے۔ جب وہاں کی سزا کاٹتے ہیں تو یہاں آتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ملتی رہتی۔ 2 دوست تھے، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ایک دوست مر گیا، دوسرا بچ گیا کسی طریقے سے، وہ زیارت پہ چلا گیا۔ زیارت میں یاد کرتا رہا، بیچارہ میرے ساتھ نکلا تھا لیکن راستے میں مر گیا، موت ہو گئی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اگر زیارت کر لیتا تو کیا حال ہوتا۔ بہرحال جب یہ اپنے گھر واپس آ گیا کچھ عرصے کے بعد، اس نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا جو بہترین باغیچے میں بہترین محل میں بیٹھا ہوا۔ کہا کہ یہ تم نے کون سا ایسا کام کیا؟ کہ زیارت امام حسین کا ثواب۔ تو نے کب کی زیارت حسین؟ تو نے تو کیا نہیں، کہا نکلا تو تھا نا۔ کہا تمہیں نہیں پتا میرا حسین کتنا کریم ہے، جو نیت پہ اتنا دے دیا، کر لیتا تو 10 گنا زیادہ ہوتا۔ کہا تم مداح بھی تھا، تم نخے پڑھتا تھا، تم مرثیے پڑھتا تھا، تم پیشوانی کرتا تھا، اس کا کیا ملا؟ کہا ارے وہ تو ابھی باقی ہے۔ حسین نے کہا یہ سیمپل ہے۔ ارے بہت خوش ہو گیا، کہا چلو تم آئے ہو، تمہارے سامنے بہترین کھانا رکھتے ہیں، کھانا کھاؤ۔ کہتا ہے کہ ایسا خوش ذائقہ کھانا میں نے کبھی کھایا نہیں۔ انسان جب اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے مرنے کے بعد تو کہتا ہے کاش میں پہلے مر جاتا، کاش میں پہلے مر جاتا، میں کیوں دنیا میں پریشان تھا، کیوں دنیا میں اتنے ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اپنا مقام سمجھے کہ آپ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ حسینی ہیں، حسین کے چاہنے والے، مولائی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اور رسول کے چاہنے والے، پنجتن پاک کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کا درجہ جو ہوگا انشاءاللہ وہ آپ وہاں دیکھو۔